جب ہم پیڈاگوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ تمام تعلیمی نظریات بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے درس و تدریس کے شعبے میں ترقی لائی اور طلبہ کس طرح بہترین انداز میں سیکھتے ہیں وہ فلسفے سمجھائے۔ جان ڈیوی ایک ماہر تعلیم تھے اور شعبہ تعلیم میں ان کا نظریہ تعلیم وجہ شہرت بنا۔ ان کا تعلق عملیت پسند تحریک سے تھا اور کلاس روم میں عملی طور پر طلبہ کی شرکت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا اصول تدریس عمل سے سیکھنا ہے، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ۔ ان کا کہنا ہے طلبہ جب کسی سرگرمی میں شریک ہوتے ہیں تب سیکھتے ہیں۔ وہ تعلیم میں جمہوری عمل کے حامی تھے۔ ان کا موقف یہ بھی تھا کہ طلبہ کو مختلف مضامین سکھائے جائیں اور مسئلے میں ڈالا جائے تاکہ وہ اس کا حل نکال سکیں۔ ان کے اس فلسفے کو شعبہ تعلیم میں اہمیت حاصل ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ جب طلبہ کو عملی طور پر کسی مشکل کو حل کرنے کا کہا جائے اور سرگرمیوں میں مصروف کیا جائے، وہ کلاس روم کو ایک لیبارٹری سمجھتے تھے، نہ کہ لیکچر ہال۔ تدریس کے لیے لیکچر میتھڈ کو وہ کلیتاً تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جان ڈیوی امریکی فلاسفر تھے جو 20 اکتوبر 1859 کو برلنگٹن ورمونٹ میں پیدا ہوئے۔ جان ڈیوی نے فلسفہ میں 1879 میں گریجویشن کی۔ آئل سٹی میں ہائی اسکول میں 2 سال تک پڑھایا اور چارلوٹ ورمونٹ میں 1 سال تک ایلیمنٹری اسکول میں پڑھایا۔ جان ڈیوی نے جان ہاپکن یونیورسٹی سے 1884 میں پی ایچ ڈی کی اور اس کے فوراً بعد یونیورسٹی آف میشیگن میں ان کے تدریسی کیریئر کا آغاز ہوا۔ 1894 میں جان ڈیوی یونیورسٹی آف شکاگو چلے گئے جہاں وہ شعبہ فلسفہ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ جان ڈیوی امریکی فلاسفر تھے جن کا تعلق عملیت پسند اور ترقی پسند تعلیمی تحریکوں سے تھا۔ یہ تحریکیں طلبہ کے سیکھنے کے دوران عملی طور پر شراکت داری پر یقین رکھتی ہیں۔ ترقی پسند اور عملیت پسند تعلیمی تحریکوں کا ایک ہی نظریہ ہے کہ طلبہ عملی طور پر شریک ہو کر ہی سیکھ سکتے ہیں، نہ کہ یاد کر کے یا صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں۔ جب وہ عملی طور پر کسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تب زیادہ بہتر سیکھتے ہیں۔ جان ڈیوی کلاس روم کو ایک لیبارٹری یعنی تجربہ گاہ سمجھتا ہے اور کلاس روم کے روایتی لیکچر ہال کی نفی کرتا ہے۔ وہ تجربات کو بچوں کی شراکت داری سے کرنے کا خواہاں ہے۔ جان ڈیوی نصاب سازی کے عمل میں بچوں کے لیے ایسی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتا ہے جو بچے کو مرکز مان کر بنایا جائے۔ سرگرمیوں سے بھرپور تدریس بچوں کو سیکھنے کے عمل میں مدد دیتی ہے۔ ڈیوی مسئلہ پر مبنی تعلیم کو پسند کرتا ہے جس میں بچے کو مسئلہ دیا جائے اور اس کے حل کے لیے اپنی تمام تر عقلی صلاحیتیں بروئے کار لائے سکے۔ جب مسئلہ پیدا ہو اس کے حل کے لیے عقلی صلاحیتیں بروئے کار لائی جاتی ہیں جس سے مختلف صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور سوال پیدا ہوتے ہیں اور حل کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ جان ڈیوی کلاس روم کو جمہوری اور تعلیمی اصولوں کے تحت ذمہ دارانہ ماڈل بنانا چاہتا ہے۔ اس عمل میں معلم ایک ایسا پائیدار تدریسی ماحول اور معاشرہ قائم کرتا ہے جو متنوع اقدار اور خصوصیات کا حامل ہو، جس میں سیکھنے کے لیے مختلف اقدار ہوں۔ جان ڈیوی کی تھیوری آف ایجوکیشن کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ عمل کے ذریعے سیکھنا، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی بچہ خود جو سرگرمی انجام دیتا ہے اس سے زیادہ سیکھتا ہے۔ جان ڈیوی کلاس روم کو چھوٹی جمہوریت تصور کرتا ہے اور طلبہ کو فیصلہ سازی کا اختیار دیتا ہے کہ انہوں نے کیا سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ بچے کی مرضی و منشا کا بھی خیال رکھا جائے اور انہیں فیصلہ سازی کا اختیار بھی دیا جائے۔ وہ روایتی طریقہ تدریس کی بجائے ترقی پسند ہے اور اسے وہ رومانوی تحریک کہتا ہے کیونکہ اس میں بچہ دلچسپی کے ساتھ عملی طور پر شریک ہوتا ہے۔ جان ڈیوی ترقی پسند نظریے سے وابستہ ہے جو مرکزی حیثیت بچے کو دیتا ہے اور بچے کو مرکز مان کر سرگرمیوں کا حامی ہے۔ وہ محض لیکچر دینے اور صرف پڑھائی کو بہتر نہیں سمجھتا بلکہ وہ سرگرمیاں جو بچے میں بہتری لا سکیں ان کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ تدریسی عمل کے آغاز کو تجربے سے کرنے کا قائل ہے۔ تجربہ طلبہ کو عملی طور پر شریک کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں لیکچر اور مفروضوں سے تدریس کا قائل نہیں۔ ہینڈز آن ایکسپیرینس سے مراد وہ علم یا فن جو عمل میں سیکھا جا سکے، یعنی جس میں سیکھنے والا خود تجربے اور سرگرمی میں حصہ لے۔
جان ڈیوی عملی طور پر سیکھنے کے عمل کو درس تدریس کے عمل میں بہتر سمجھتا ہے، اور اس نے اس حوالے سے ہینڈز آن ایکسپیرئنس کا مطالبہ کیا ہے۔ جان ڈیوی کی تھیوری آف ایجوکیشن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیکھنے کے عمل میں سیکھنے والے کی عملی شرکت سے ہی تدریسی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔